بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکالے، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ طالبان نے یہاں اب انہیں رہنے نہیں دینا، اور کوئی چکر بازی، کوئی ہیرا پھیری، کوئی ان کے کام نہیں۔ یعنی میرا خیال یہ ترکی استنبول والی کانفرنس جو ہے نا، وہ غالباً آخری ایک حربہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا۔ اس سے انویسٹمنٹ بھی خاصی کی گئی، پاکستان سے بھی کوئی 150-200 کے قریب علماء کرام جو ہیں ان کو مہمان نوازی وہاں کروائی، ان کی مہمان نوازی وہاں ہوئی، اور خاصا انہوں نے بھی وہاں خدمات اسلام کی انجام دیں رمضان سے پہلے۔ رمضان کا مقدس مہینہ اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ اس میں طالبان جو ہیں وہ کچھ اخلاقی طور پہ دباؤ قبول کر لیں گے۔ لیکن جو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو علامہ نے کہا تھا نا، خاص ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ہم تو خالی دعوے دار ہیں نا، وہ واقعی قوم رسول ہاشمی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، مشاورت کے ساتھ، جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے مطابق بناتے ہیں، اور پھر اس سے ہٹتے نہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ دیکھیے، جب یہ طالبان آئے ہیں اس میں سیاست میں یا افغانستان میں، تو اس سے پہلے افغانستان کی کیا صورت حال تھی؟ آپ کو پتہ ہے 15-20 کلومیٹر پہ ایک وار لارڈ بیٹھا ہوا تھا، اس کی اپنی ایک حکومت ہوتی تھی، اور وہ وہی صدیوں پرانا جو ایک قبائلی نظام ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے علاقے کا مالک ہوتا ہے۔ بسوں کو روک کے لوٹنا، عورتوں کی بے حرمتی، اور یہ جو ان برائیاں ہیں وہاں پہ ہو رہی تھی۔ طالبان یہ کچھ مدرسے کے طالب علم اکٹھے ہوئے جن میں اکوڑا خٹک کے زیادہ تعداد کے لوگ تھے، جنہوں نے یہ سوچا کہ اتنی قربانیاں ہم نے جو دی ہیں، روس کو نکالا ہے یہاں سے، اس لیے تو نہیں نکالا تھا کہ ہم اس کے بعد اس سسٹم میں آ جائیں، اور یہ اتنی بے راہ روی یہاں پھیل جائے، نہ انسانی زندگی محفوظ، نہ انسانی عزت محفوظ، نہ کچھ ملک کا مستقبل، نہ لوگ۔ اور یہ جہاد کے ثمرات تو نہیں ہے، یہ تو بدبختی ہے، اور یہ تو پھر قرآن کی حکمت کے خلاف ہے۔ جہاد کے ثمرات یہ تو نہیں ہوتے، جہاد کے تو اللہ بہت اجر دیتا ہے، بڑے ثمرات دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ لوگ ملا عمر کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے قندھار سے اپنی تحریک شروع کی، اور ایک وقت وہ آیا کہ عملاً ان کا پورے افغانستان پہ قبضہ تھا۔ صرف کچھ علاقہ جو یہ اس کا تاجک، اور تھوڑا سا ادھر آپ آ جائیں تو یہ آپ کے جو نارتھ میں جو ان کا وادیہ پنشیر والا جو علاقہ ہے، یہ ان کے پاس تھا، شمالی تات کے پاس۔ طالبان کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، خاص طور سے تاجکوں کے ساتھ تو ہوتی رہتی تھی۔ اچانک یہ القاعدہ یہاں پہ آ گئی، اس کے بعد القاعدہ آئی تو پھر یہ اور پھر معاملات کے ساتھ آئے، اور اسامہ بن لادن کو اس میں انوالو کیا گیا۔ یا یہ بہت بڑے نا اوپر کے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ اسامہ بن لادن کا سارا واقعہ جھوٹا تھا، اسامہ بن لادن تو وہاں تھا ہی نہیں، اور یہ نہیں، وہ ہوتا ہے ایسے۔ اور یہ امریکن جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے معاملات کو خود دنیا پہ اپنی برتری قائم کرنے اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سب جاہل ہو، ہمیں کچھ نہیں سمجھ سکتے ہماری چال بازیوں کو، یہ 10-15 سال کے بعد جو ٹروتھ ہوتا ہے وہ ریویل ہو ہی جاتا ہے۔ آپ سچ کو یہ نکال ہی دیتے ہیں، خود ہی نکال دیتے ہیں، تاکہ لوگوں پہ ان کے دھونس جمی رہے، اور اس کے پیچھے کوئی نیک مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ امریکہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ نکلے گا، اور انڈیا کی طرف سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، جو اس کا تھا نا کہ انڈیا یہاں رہ جائے گا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جو میرا تیسرا سے شروع سے
وہ یہاں پراکسی رکھے گا اپنی. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ جہاد کے ثمرات سے محرومی اس لیے ہوئے تھے نا کہ لڑ پڑے تھے آپس میں. حکمت یار ایک مین گروپ تھا جس کے خلاف باقی گروپ اکٹھے ہو گئے, پھر باقی گروپوں کے پھر ان کے اتحاد بنتے ٹوٹتے رہے, خانہ جنگی مسلسل رہی بس, اور فائدہ کوئی نہیں. روس تو نکل گیا تھا نا, توڑ دیا آپ نے روس کو, کر لیا, تو آپ کو کیا ملا؟ آپ تو افغانستان پہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے. خیر اب جیسا تیسا حکومت یہ بنی یہ, لیکن طالبان نے کہا کہ نہیں ہم نہیں اسے قبول کرتے. آپ نے جب یہاں در اندازی کی تھی, دخل اندازی کی تھی, تو حکمران تو ہم تھے, ہم سے بات کریں, ہم سے مذاکرات کریں. انہوں نے کروائے مذاکرات, دوحہ میں ہوئے, سائن ہو گیا ایگریمنٹ, بات ہو گئی, ختم. دنیا کی سب سے بڑی پاور امریکہ ہے. امریکہ جیسا ملک اگر کسی بات پہ دستخط کر کے کہ نئی حکومت اس سے انکار کر دے پچھلے معاہدے سے, تو اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہ ان کے ڈیمانڈ ہے. وہ کہتے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا, ترکی کانفرنس ہو چاہے کوئی مکہ مدینہ میں کانفرنس کر لیں, ہم تو جس بات جو ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ ہو گیا, اور پاکستان اس میں بہت بڑا فریق ہے. چین کی گارنٹی ہمیں حاصل دی گئی تھی, روس نے ہمیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایک اور کانفرنس میں ہم یہ سوچیں گے, فیصلہ کیوں کریں گے؟ فیصلہ تو ہو چکا. دیکھیے بنیادی جو بات ہے, آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں جی میں فلاں بندے کی کہ یار کو اس کی بھلائی کروں, کو اس کا کام کروں, اس کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں. وہ بندہ مجھے کہتا ہے جناب والا میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں, آپ نے میرے سارے کام ٹھیک کر دیے, مجھے مکان بنوا دیا, دکان بنا دی, اب میں خود اپنی دکان پہ بیٹھوں گا, کماؤں گا, میری زندگی چلے گی, اور آپ اپنے میرا کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ رفڑ اصل میں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں مانی. جو مرضی آپ ان کو ہیرا پھیری کر لیں, وہ نہیں مانتے. اب جناب بات یہ ہے کہ اس وقت ادھر افغانستان میں امریکہ کی طاقت کو ہوگی ٹی ٹی پی, آئی ایس آئی, آئی ایس کے پی اور بلیک واٹر. یہ ان کو لے کے تو یہاں پہ گڑبڑ شروع کرائیں گے, مار دھاڑ شروع ہوگی. وہی عراق والی کہانی, وہی لیبیا والی کہانی, وہی شام والی کہانی, یہ یہاں دہرائی جائے گی. اور یہ بڑا کامیاب حربہ ہے ان کا. افغانیوں کا اپنا ایک مزاج ہے, یہ ویسے ہی آپ کو پتہ لڑنے مرنے والی قوم ہے. وہ مجھے یاد آتا ہے وہ جو اللہ بخشے یونس, مولوی یونس صاحب تھا جو ہمارا ادھر, جب ہم نے نمایاں وقت میں 87-88 کی بات ہے, یہ بہت بڑی ایک کانفرنس کروائی تھی میں نے, جس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ روس کے جانے کے بعد افغانستان کا کیا بنے گا. اس میں جناب ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے عظیم دانشور ماشاء اللہ اصغر خان, یہ محمود علی قصور, یہ جو محمود علی قصوری کے صاحبزادے کیا نام ہے ان کا, اور اس زمانے کے صاحب قاضی حسین احمد صاحب, ہر جماعت کے سربراہ کو بلایا. ہم نے بھی تجاویز پیش کی. میں نے وہ مولوی یونس صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ تو بتائیں, آپ اتنے پرانے مجاہد ہیں صاحب سے. تو اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ فکر کس بات کی کر رہے ہیں. بھائی جب روس نہیں آیا تھا یہاں, تب بھی ہم لڑ رہے تھے آپس میں. روس آیا تو ہم اس کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. اب روس نکلے گا تو پھر ہم آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے, دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. آپ نے ہماری مہمان نوازی کی, ہمیں سنبھالا, آپ نے رکھا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا کام ختم ہو گیا. اگر آپ اس سے آگے کوئی دخل دیں گے تو وہ لڑائی ہوگی. اب دیکھیں یہ جو لوگ مولوی یونس کو جانتے ہیں, جو پرانے مجاہد ہیں یا جو پرانے لوگ اس مسئلے پہ لکھتے آ رہے ہیں, انہیں پوچھیں کہ کیا بندہ تھا وہ, اور کیسی بات وہ بندہ کہہ گیا. اس نے پاکستان سے حکومت سے تب بھی درخواست کی تھی کہ خدا کے لیے آپ معاملات کو ہم پہ چھوڑ دیں, ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے, ہم ایک حد تک کی مداخلت برداشت کرتے ہیں, ہم دوستی بھی آپ کی ایک حد تک ہی برداشت کریں گے, زبردستی ہمارے دوست نہ بننا. یا جس دن آپ کو افغانوں کی نیچر سمجھ آ گئی, معاملات بن جائیں گے آپ کی. اچھا جی, اب امریکہ ڈپینڈ کرے گا ان پہ, ٹی ٹی پی وغیرہ پہ, ان کو دوبارہ ایکٹیو کرے گا, کر رہا ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک میں بتایا کہ کس طرح وہ جو یہ بلوچ دہشت گرد ہیں, وہ اس کی نیٹو کی گاڑیاں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, اس اسلحہ استعمال کر رہے ہیں نیٹو کا.
یہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور ہماری تو خبریں ظاہر ہے اب سن کے تنگ آ گئے ہیں نا، تو اس لیے توجہ نہیں دیتے، لیکن ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی پنگے بازی ادھر وزیرستان میں، بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں، پاکستان کے شہروں کے اندر کر رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی گینگ پکڑتی ہے، کبھی کراچی سے، کبھی سینٹرل پنجاب سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، یہ وہی سلسلے یہ سیل الائیو ہو رہے ہیں نا۔ ادھر انہوں نے انڈیا کو مسلسل اس بات پہ تیار کرنا ہے کہ اپنی فوج بھیجو، جو انڈیا نہیں بھیجے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں ابھی۔ باقی رہے نام اللہ کا، لیکن اس وقت امریکہ کی مکمل کوشش یہ ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے، اور ہو رہی ہے وہاں مسلسل لڑائیاں کو شروع ہو گیا۔ طالبان روزانہ 10-15 ماری جا رہے ہیں ان کے، اب جو مر رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں کوئی محبت ہوئی نا طالبان کے لیے پیدا ہوگی، وجہ کچھ بھی نہیں ہو۔ تو پٹھانوں کے تو ویسے بھی مزاج ہے افغانوں کا، یہ تو اپنا خون معاف کرتے ہی نہیں ہیں، تو اب وہاں اتنا گند انہوں نے مچا دینا ہے نا، یہ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ اس کے تفن سے ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے، اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہمارا وزیر خارجہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے افغان حکومت سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، دوسری زبان سے کہتے ہیں طالبان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، خدا را کوئی انہیں بتاؤ افغان حکومت اور طالبان دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، غلط یا صحیح ہے میں نہیں کہتا، جو مرضی حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، آپ فیصلہ کریں، لیکن طالبان کے ساتھ کبھی دو نمبری نہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا، آپ کا بہت شکریہ۔